کبھی سوچا ہے کہ صرف اس موبائل فون سے جو ہر وقت ہماری جیب میں ہوتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آمدنی کا ایک ذریعہ بنایا جا سکتا ہے؟ سننے میں یہ شاید خواب لگتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ حلال پیسو انکم کے ذریعے یہ ایک حقیقت کیسے بن سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں مواقع ڈھونڈنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ خیال کہ صرف ایک موبائل فون سے کمائی کا ایک نیا دروازہ کھل سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ لیکن یہ کتنا سچ ہے؟ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے، ایک بہترین ٹائٹل کیسے لکھا جائے؟ پھر کی ورڈز کا جادو کیا ہے؟ سب سے زیادہ کون سی فوٹو کیٹیگریز بکتی ہیں؟ ایک عام سی تصویر سے خاص کمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ شروع میں ہونے والی غلطیوں سے کیسے بچا جائے؟ اور آخر میں گھر سے کمانے کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شٹر اسٹاک کو نا آپ ایک بہت بڑی لائبریری سمجھیں۔ آپ کی تصویر اس میں ایک کتاب کی طرح ہے۔ اب کتاب چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ٹائٹل صحیح نہیں تو اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ آپ کا ٹائٹل ہی وہ پہلی اور سب سے اہم چیز ہے جس سے خریدار آپ کی تصویر تک پہنچتا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر دیکھیں، فرق کتنا واضح ہے۔ ایک ٹائٹل جیسے اچھی چائے بہت مبہم ہے۔ ہو سکتا ہے جو ایک شخص کو اچھا لگے وہ دوسرے کو بالکل عام سا لگے، لیکن لکڑی کی میز پر سبز چائے کا کپ، یہ ایک حقیقت ہے، ایک مکمل تفصیل۔ خریدار جب ٹھیک یہی الفاظ سرچ کرے گا تو آپ کی تصویر فوراً اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو اصول سیدھا ہے، جتنا زیادہ واضح اتنا ہی بہتر۔ اچھا، ٹائٹل تو سیٹ ہو گیا، اب آتی ہے اگلی جادوئی چیز، یعنی کی ورڈز۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو آپ کی تصویر کو دنیا بھر کے خریداروں سے جوڑتے ہیں۔ کی ورڈز کو نا آپ اپنی تصویر اور خریدار کے بٹوے کے درمیان ایک پل سمجھیں۔ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو کوئی شخص اس وقت ٹائپ کرتا ہے جب وہ آپ جیسی تصویر خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے صحیح کی ورڈز کا انتخاب براہ راست آپ کی فروخت کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ کی ورڈز کے 3 بہت آسان سنہرے اصول ہیں۔ پہلا، 30 سے 50 کی ورڈز استعمال کریں تاکہ آپ کی تصویر زیادہ سے زیادہ سرچ میں آ سکے۔ دوسرا، سارے کی ورڈز انگریزی میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے۔ اور سب سے اہم، وہ 100% تصویر سے متعلق ہوں۔ غیر متعلقہ کی ورڈ سے آپ کی تصویر کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ چائے کے کپ کی ایک سادہ سی تصویر کے لیے ذرا اس لسٹ کو دیکھیں۔ اس میں صرف چائے اور کپ جیسے الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ لائف سٹائل، آرام دہ، یہاں تک کہ پاکستان جیسے الفاظ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ ایک الگ قسم کے خریدار کو آپ کی تصویر کی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جہاں اصل فائدہ چھپا ہوا ہے۔ یہ جاننا کہ خریدار ڈھونڈ کیا رہے ہیں آپ کو دوسروں پر ایک بہت بڑی اسٹریٹجک برتری دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جو سب سے زیادہ منافع بخش بھی ہیں اور جن سے شروعات کرنا سب سے آسان بھی ہے۔ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو لائف سٹائل، کھانے پینے کی چیزیں اور بزنس جیسی کیٹیگریز ہمیشہ ٹاپ پر رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر کی کمپنیوں کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے ہر وقت ایسی تصویروں کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کی مانگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ سب سے آسان کیٹیگریز تو ہمارے گھر کے اندر ہی موجود ہیں۔ چائے کا ایک سجاوا کپ، میز پر رکھی اسٹیشنری یا مقامی بازار کے رنگ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں اور ان کی مانگ بھی بہت ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی شخص کا چہرہ تصویر میں واضح نہیں آنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک بالکل عام سی تصویر کو ایک قیمتی اثاثے میں کیسے بدلا جائے۔ اس کے لیے کسی مہنگے کیمرے کی ضرورت نہیں، بلکہ چند سادہ تکنیکوں کی ضرورت ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ بس یہ 4 آسان اقدامات ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عام تصویر اور ایک بکنے والی تصویر میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ صاف ستھرا بیک گراؤنڈ، اچھی اور واضح روشنی، بالکل سیدھا اینگل اور بہت زیادہ ایڈیٹنگ سے گریز۔ بس خریدار اصلی اور صاف تصویریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ بہت زیادہ فلٹر والی۔ سب سے زیادہ مایوسی تب ہوتی ہے جب آپ اتنی محنت سے تصویر اپلوڈ کریں اور وہ مسترد ہو جائے۔ بہت سے نئے لوگ اسی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر ریجیکشنز چند سادہ سی
قابل گریز غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان وجوہات کو دیکھیں، جیسے دھندلاپن، ڈیجیٹل نوائز یا کم روشنی، تو یہ سب تکنیکی معیار کی باتیں ہیں، اور لوگو یا چہروں جیسی چیزیں کاپی رائٹ اور پرائیویسی سے متعلق ہیں۔ اگر صرف ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، ٹیکنیکل کوالٹی اور قانونی پہلو، تو تصویریں بہت جلدی منظور ہو جاتی ہیں۔ اور اب آخر میں ایک بہت ہی خاص پیغام ان سب لوگوں کے لیے جو بچوں، ماحول یا کسی بھی دوسری وجہ سے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ پیغام امید سے بھرا ہے۔ یہ ان سب کے لیے ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مواقع محدود ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری مستقبل سے جڑی ہے۔ بہت جلد ہم اس پر بات کریں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI اس پورے کھیل کو کیسے بدل رہی ہے۔ تصور کریں کہ آپ فروخت کے قابل تصاویر بنا سکیں، وہ بھی گھر سے باہر قدم رکھے بغیر یا کیمرے کو ہاتھ لگائے بغیر۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جاتے جاتے میں آپ سب کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ ابھی اسی وقت اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے ارد گرد موجود روزمرہ کی چیزوں میں وہ کون سی چھپی ہوئی قدر ہے جو بس کیمرے میں قید ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا پتہ آپ کی اگلی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی تصویر آپ کے بالکل سامنے ہی رکھی ہو۔